اب یہ خبر آئی ہوئی ہے کہ HBL جو بینک ہے یہ بھی اسلامی ہونے جا رہا ہے. تو بظاہر عام اگر دیکھا جائے فیصل بینک کا بھی کچھ عرصے پہلے تقریباً 1-1.5 سال پہلے یہ معاملہ ہوا تھا کہ وہ مکمل جو ہے وہ غیر سودی ہو گیا، اسلامی ہو گیا. تو عام بندہ جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے وہی عملہ ہے، وہی بظاہر طریقہ کار ہے، وہی کچھ نتیجہ نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک سودی بینک ہے پھر وہ اسلامی ہو جاتا ہے؟ تو عملاً کوئی تبدیلیاں ہوتی ہیں یا بس ویسے ہی نام کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا یوں سمجھیں کہ پیپسی کی بوتل میں شراب ڈال کے اس کا نام پیپسی رکھ دیا، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. مفتی عاصم صاحب آپ کا اور درس قرآن .com کا شکریہ. آپ نے مفتی عاصم صاحب جو سوال کیا ہے میں اس پہ تھوڑی سی ایک وضاحت کے لیے میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فیصل بینک کی مثال دی، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں جو کنورژن کے ہیں یا اپنے آپ کو مکمل طور پہ اسلامی بنانا یا اپنے آپ کو مکمل اسلامی بنانے کے بجائے معتدی حصہ کنورٹ کرنا، یعنی اسلامک بینکنگ ونڈوز کھولنا کاروبار کو اور اسلامی طریقے سے کرنا، یہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں 2 طریقے سے ہوتا ہے. پاکستان میں خصوصاً 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو طریقہ ہے جو والنٹری کہلاتا ہے، یعنی کہ کمپنی ہے، بینک ہے، اس کے مالکان ہیں، وہ طے کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو، ہمارا ایک کنونشنل بینک تھا، اب ہم بڑے پیمانے پر اسلامی بینکنگ کریں گے، اور پھر اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ہمارا کاروبار زیادہ سے زیادہ اسلامی طریقوں سے ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں. یہ والنٹری ہے، یعنی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اسلامی طریقے سے بینکاری کرنا، یعنی اسلامائزیشن کو ہم کہہ لیں کہ رضاکارانہ اسلامائزیشن ہے. دوسرا جو خاص طور پر پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت نے 2 سال پہلے ایک فیصلہ سنایا تھا جس کے تحت انہوں نے حکومت سے اور پورے پاکستان کی ریاست اور سب سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے بینکاری کے نظام کو اور اس کے علاوہ جو دوسرا مالیاتی نظام ہے اسلامی اصولوں پر اس کو استوار کریں، اور جو کچھ بھی سود کا لین دین ہے یہ سب بند کریں. اس کے بعد اب صرف رضاکارانہ جو طریقہ کار تھا کہ کچھ بینک یا اس کے مالکان ارادہ کریں اور اپنے آپ کو کنورٹ کریں، اس کے بجائے اب کچھ رضاکارانہ سے ذرا بڑھ کے نوعیت ہے، کیونکہ غالباً 2027 کے آخر تک جا کر یہ چیز قانونی طور پر قابل سوال بن جائے گی کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے. اس وجہ سے جب یہ آیا وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ، اور اس کے بعد پھر اس کے پر مختلف پیش رفتیں جو ہمارے اس پروگرام میں پہلے ذکر ہو بھی چکی ہیں، جس میں وہ کورٹ گئے تھے، پھر کورٹ سے اپنی اپیل کو واپس لیا. اس کے بعد ایک حکومت پاکستان نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی جس کمیٹی کے اندر یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور وفاقی وزارت خزانہ وغیرہ یہ اپنے نظام کو کیسے بدل کے اسلامی طریقے سے چلا سکتے ہیں. تو یہ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس سے متعلقہ جو ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اسلامی طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں گریجول کنورژن پر وہ جا رہے ہیں. اس کا ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ 2027 کے آخر تک ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پہ کنورٹ کرنا ہے. اس کے پیش نظر پاکستان کے جتنے بڑے بینک ہیں، جیسے پاکستان کے بڑے بینکوں میں حبیب بینک ہے، پاکستان کا سب سے بڑا بینک حبیب بینک سمجھا جاتا ہے. حبیب بینک کے بھی مالکان نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ ہم اپنے سسٹم کو آہستہ آہستہ کنورٹ کریں گے، اور اس کام کو ہم پہلے بھی کر رہے تھے. اسلامی بینکنگ حبیب بینک تو کئی سال سے کر رہے ہیں، اسلامی بینکنگ 10 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن اب ہم اس کام کو بڑے پیمانے پہ کریں گے، کچھ کنورژن کریں گے. یہ حبیب بینک کی طرح اور جو بڑے بڑے بینک ہیں ان سب کا یہی فیصلہ ہے. تو ایک مثال جو میں پہلے نقطے میں بتا رہا تھا، ایک مثال ہمارے سامنے فیصل بینک کی ہے. یہ فیصل بینک کی طرح اور بینک ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک رضاکارانہ طور پہ خود یہ طے کیا ان کے مالکان نے کہ ہمارا کاروبار اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اب ہم 100% اسلامی اصولوں کے مطابق کریں گے. اور 5 سال میں فیصل بینک باقاعدہ پورے کا پورا مکمل طور پہ بدل بھی گیا. جو دوسری چیز ہے جو کہ قانونی طور پر ایک تقاضا ہے، ابھی تک اس کے حوالے سے حکومت پاکستان، اب جو نئی حکومت بنی ہے اس کے بعد شاید کوئی ایک نئی پالیسی بھی اناؤنس ہو، ابھی تک یہ کوئی واقعتاً کوئی ایسی حکومت کی طرف سے ایسی فورس امپلیمنٹیشن والی یا فورسڈ امپلیمنٹیشن والی یعنی جبری طور پر تبدیلی کا کوئی ایسی چیز گائیڈ لائن جاری نہیں ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سارے بینک ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم سے کورٹ میں بھی سوال ہوگا، ادھر ہوگا، تو انہوں نے اب
اس کام کو بڑے پیمانے پہ شروع کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کا سوال تھا، یہ دوسرا حصہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، دوسرا نقطہ، کہ اس وقت پاکستان کے اندر چونکہ قانونی طور پر ایک مطالبہ وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے آ گیا ہے، لہٰذا اب بینک ہے، اسٹیٹ بینک ہے، سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن ہے، وہ کنورژن کی اس مہم کے اوپر اب چل پڑے ہیں. اب اس کے اندر کوئی بینک تیز چل رہا ہے، کوئی آہستہ چل رہا ہے، تو اسی کے حصے کے طور پہ پاکستان کے جتنے بڑے بینک ہیں، جس میں حبیب بینک بھی ہے اور دیگر بینک بھی ہیں، وہ اپنے آہستہ آہستہ کنورژن پہ جا رہے ہیں. اب یہاں پر یہ جو دو نقطے واضح کرنے کے بعد اب میں تیسری بات کی طرف جاتا ہوں، جو کہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا. وہ حصہ یہ تھا آپ کے سوال کا، جو کہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کتنے لوگوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، کیسے لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں، پہلے بھی یہی لوگ تھے، اب بھی یہی لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے یہاں پیپسی کی بوتل میں شراب رکھ کے دی جاتی ہے. تو دیکھیں، ایک بات ہی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی چیز میں کنورژن کریں گے تو وہی لوگ جو کہ پہلے بینکنگ کرتے تھے، وہی لوگ سب سے زیادہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کو آپ نئی چیزوں کی ٹریننگ دے کر اس سیٹ پر بٹھائیں، کیونکہ ان کو بینکنگ بھی آتی ہے، کیش ہینڈلنگ بھی آتی ہے، سسٹم کو جانتے ہیں، قانون کو جانتے ہیں. اس وجہ سے یہ طریقہ کار ساری دنیا میں مقبول ہوا ہے اور وہ پاکستان کے اندر بھی امپلیمنٹڈ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں ہوگا کہ بینکنگ سسٹم بدلے گا، بلکہ جو متعلق لوگ ہیں ان کی ٹریننگ کا، ان کی لیے ہمارے ایک اویئرنیس کا یا کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک کانسیپٹ اس کو ہم کہتے ہیں. کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے یہاں آنے والے 5 سال میں 5000 کسی مختلف بینکوں کی ملا کر 5000 برانچیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں، تو ہر برانچ میں اگر ہم 10 لوگوں کو بھی ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو 10 سے آپ ملٹی پلائی کریں تو 50,000. میرے پاس جو شماریات ہیں جتنے بھی، اس کے تحت تقریباً کوئی 1.25 سے 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آنے والے 3 سے 5 سال میں باقاعدہ طور پر ٹریننگ دے کر اسلامی بینکنگ کے اندر بیٹھانا، جس پر مختلف اسلامی بینکوں نے اپنے طور پر کام شروع کیا ہے. پاکستان کے اندر ٹریننگ کا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس، نباف کہتے ہیں، وہ میں لگے ہوئے، سارے بینکوں کے اپنے ڈپارٹمنٹ لگے ہوئے. تو اس وقت ہزارہ لوگوں کی ٹریننگ چل رہی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں جو برانچز بنے اس کے اندر ہم ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو ان چیزوں سے واقف ہوں. پھر ظاہر ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ نئی بوتل میں پرانی چیز آ گئی ہے یا نیا طریقہ کار بدل دیا گیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری باتیں اس وجہ سے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بینکاری کے نظام کو یا اس کے جو متبادل پیش کیا جا رہا ہے ان کے درمیان بہت ساری چیزوں کی جو قدر مشترک ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چیز دیکھیے. حالانکہ اس پروگرام میں کئی مرتبہ اس بات کو میں واضح بھی کر چکا ہوں، میرے علاوہ آپ نے اور لوگوں سے بھی سوال یقیناً پوچھا ہوں گے. ایک اسلامی بینک کے پاس بھی ایک کسٹمر آتا ہے تو اس کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے، اس کو گھر چاہیے ہوتا ہے، اس کو کاروبار کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ایک کنونشنل بینک کے پاس بھی جو کسٹمر آتا ہے، تو عام طور پہ جو کسٹمر کنونشنل اور اسلامی کے پاس آتے ہیں ان کی ضروریات عموماً ایک جیسی ہوتی ہیں، بہت مختلف نہیں ہوتی. لہٰذا ان کی ضروریات کو مکمل کرنے کے طریقے بھی بہت ساری چیزوں میں مشابہت رکھتے ہیں. ان مشابہتوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو وہی چیز ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک شخص گاڑی لینے آتا ہے، اس کی ضرورت ہے گاڑی، اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ گاڑی دے دیں، مجھے آپ گھر کے لیے فائنانسنگ دے دیں، مجھے کاروبار کے لیے فائنانسنگ دے دیں. اگر آپ جائز طریقے سے دیتے ہیں تو وہ کام صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ناجائز طریقے سے دیتے ہیں تو وہ کام غلط ہوتا ہے. اس وجہ سے بعض آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ سملیرٹیز ہیں اس کی وجہ سے بسا اوقات لوگ اس طرح کی گفتگو کر دیتے ہیں، اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یعنی ایک جذباتی سطح پہ یا غیر علمی سطح پہ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب آپ علمی محاکمہ کرتے ہیں تو یہ بات کوئی اتنی وزنی نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس وقت بینک اپنے یہاں برانچز کھول رہے ہیں، کنورژن پہ جا رہے ہیں، یہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی ایک طے شدہ پالیسی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں 2027 کے آخر تک 100% کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی، پھر ساتھ ساتھ میں بین الاقوامی حالات ہیں، معاشی حالات کی، ہمارے ملک کے اپنے حالات ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے 2027 کے آخر تک کیا ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے آج بیٹھ کے ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ جتنی بھی چیزیں آپ سن رہے ہیں کہ برانچیں کنورٹ ہو رہی ہیں، نئی نئی برانچیں اسلامی کھل رہی ہیں، اس کے جو پس منظر کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. www.darsequran.com